من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حضرات ذی وقار، چونکہ شام تک موسم خراب ہے اس وجہ سے شاید اتنا گرفت و ساتھی زیادہ نہیں آ سکے. جڑے تسی بیچارے مظلوم غلطی نہ لا گئے، جڑا ہاتھ تھوڑا نہ ہویا یہ بھی کسی نہ نہیں ہویا. چاہیے تیسی انتظامیہ لوں کہ موسم دا افرادی قوت دا خیال رکھ کے پروگرام نو مختصر کر لیا جا. سرت اترے جو مولوی آئے سے جو 9 بجے شروع ہوتا تھے 12 بجے ختم ہو جانا. گھنٹہ مولویاں تھوڑا ہوتا ہے. بہرحال ہوں تسی مظلوم ہو تو میں تھوڑے تو وعد کے مظلوم ہوں. تسی سننا نہیں چاہتے تو میں سنانا نہیں چاہتا. تسی ان ہاتھ کھڑے کرو جڑے تانگ ہو میرے تو. ایک بندہ ہے ٹوٹل ایک بندہ تھے ہر پنڈے چھوندے ہی ہے نا. خیر ہوں تسی ہوشیار ہو کے توجہ فرماؤ. ایک سبق ایک درس دے کے آپ اجازت لواں گا تو انہوں اجازت دیاں گا چونکہ تو سجا کے قربانیاں کھانی ہیں. پریشان بیٹھے ہو نا ماشاء چلو میں نظر آن دیتا ہوں. یہ علم جڑا دین دے اس دے اندر انسان اپنی مرضی نال کوئی رائے عقیدہ بنا سکتا نہیں گا. عقیدہ بعد چ بنیندا ہے، دلیل پہلے ہوتی. ایک اور مظلوم آیا بیچارہ. چلو غور فرماؤ. عقیدہ دلیل دا محتاج ہوتا. اہل الحدیث اور غیر اہل حدیث کے اندر ایک فرق ہے.
آل الحدیث دے نزدیک قرآن دی ہر آیت دلیل ہے اور رسول رحمت دی ہر حدیث دلیل ہے عقیدے چ قرآن دی ہر آیت تو بھی عقیدہ ثابت ہوتا ہے اور ہر حدیث رسول تو بھی عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ غیر اہل حدیث کا نظریہ ہے کہ حدیث قرآن دی قطعی آیت تو عقیدہ ثابت ہوتا ہے اور حدیث متواتر تو عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ جڑی حدیث متواتر نہ ہو یعنی انہیں مشہور معروف ہر دور اس دے راوی ہون کہ جنہ دا جھوٹ تے اکٹھا ہونا ناممکن، ان دی کوئی حدیث ہوئے تے اس تو عقیدہ ثابت ہوندہ ہے تے جڑے ایک دو چار صحابہ بیان کرن اس تو عقیدہ ثابت راوی نہیں ہوندہ۔ کیوں کہ وہ خبر واحد ہوتی۔ دوسری بات کی ذرا غور کرو، کچھ عقائد ایسے ہوندے جڑے ساڑی علم چی نہیں، انہاں دا تعلق غیب دے نال ہے۔ مثلا بہت سارے انبیاء گزر گئے، چوڑے جو کسی نبی نال ملاقات نہیں ہوئی۔ ایمان ہے کہ سارے انبیاء آئے گزرے حق سچ، کیونکہ سانو غیب نہیں لیکن قرآن اچ خبر موجود ہے، حدیث کی دلیل موجود۔ اسی طرح قیامت دے متعلق بہت سارے ایسے عقائد جڑی غیب ہے جڑا قیامت نو ظاہر ہونا۔ مثلا جی میں ہنے حدیث شیخ صاحب پڑھ رہا سن حافظ صاحب کہ حوض کوثر تے میں ہواں گا تے ایک گروہ آئے گا، انہاں دے اور میرے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا۔ بڑی مشہور حدیث، ہر مکتبہ فکر سنو سمجھدے اور بیان کر۔ میرے اور انہاں دے درمیان کی حائل ہو جائے گا؟ پردہ۔ ذرا پھر غور کرو، حال بینی و بینہم، میرے اور انہاں دے درمیان ایک پردہ حائل ہو جائے گا۔ پہلے آ رہے سن، نظر آ رہے سن، اچانک میرے اور انہاں دے درمیان کی ہو جائے گا؟ پردہ حائل۔ پھر غور کرو، تھوڑا پردہ اپنا جڑا وہ ستا پہ ہے۔ توجہ کرو، نبی پاک فرماتے ہیں میرے اور انہاں دے درمیان کی حائل ہوئے گا؟ پردہ۔ پہلے نظر آ رہے سن تے کی آ گیا؟ پردہ۔ اچھا رسول اللہ تو بھی پردہ ہو سکتا ہے؟ دیکھ لو، توجہ فرما لو، میرے اور انہاں دے درمیان کی ہو جائے گا حائل؟ پردہ۔ آندے نظر اچانک بند ہو جان گے، حائل ہو گیا کہ درمیان پردہ۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابیات کی کر دیا سن پردہ۔ توجہ ہے، صحابیات کی کر دیا سن رسول اللہ تو پردہ۔ اللہ پاک تو بھی کوئی پردہ کر سکتا ہے؟ دیکھ لو، کوئی بی بی کہے با میں تاں ہوتے نقاب کیتے ہوئے با اللہ میں نہ ویکھے، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ تو صحابیات کی کر دیا سن۔ توجہ پھر فرماؤ، سمجھتے آونی ہے لیکن آونی تو دو وجہ من لگتا ہے۔ صحابیات کی کر دیا سن رسول پاک تو پردہ۔ پردہ اس کو ہوتا ہے جس کو پردہ ہو سکے، تو جس کو پردے کوئی شے نہ رہ سکے اس کو پردہ نہیں ہو سکتا۔ گل سمجھ گئے ہو؟ چلو اگے چلو۔ یہ ہن حدیث جڑی ہے قیامت دے متعلق ہے،
ساڑی علم چ نہیں سی ادی دلیل آئیے تے تاں عقیدہ رکھے بغیر دلیل تو عقیدہ نہیں بنائی سارا قرآن پڑھو حدیث پڑھو دلیل ہوئے گی تے عقیدہ ہوئے گی مثلا ساڑا عقیدہ ہے جناب محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم توڑے ہوٹ ضرور ہلنے چاہیے جنہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک آوے نا جب توڑے ہوٹ باندھ رہا دن میں ویکھ کے نا کچھ بندے تکلیف میں ہو دی ہے اینا مطلب درود کو نہیں پڑھے تو جو درود نہیں پڑھے یا تو مجلس سے جنہ ہو سکتا چھا جائے برکت اس مجلس سے ہوں دی جتے درود پاک پڑھے آ جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنی واری نام آوے انہیں واری پڑھو انہیں واری سمجھو کہ اللہ دی رحمتہ نازل ہو گئی کروڑ ہاں مرتبہ بھی پڑھ دے رہو نا تاوی محبوب دی محبت عقیدہ دا حق ادا نہیں ہو سکتا نہ انہاں دیا قربانیاں دا کوئی صلہ دیتا جا سکتا اساں تے اپنی آخرت لئی پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی واسطے کسی خلاف ہے اس بات دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک آوے نا کسی تحریر لکھ دیا او دے اتے سواد پایا جانا اسی سواد پان دے بھی خلاف اسی انہیں سواد نہ پاؤ سدھے ہو تے لکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواد نال بھی کام نہیں ٹردا جڑا پوری طرح سواد لینا چاہتا ہے نا قیامت والے دن ثواب تھی اجر او دا سواد نال کام نہیں ٹردا ہے سواد نال کام او دا ٹردا ہے جنہیں پڑھنا نہ ہوئے جنہیں نہ نبی علیہ السلام عقیدت محبت احسار نہ کرنا ہے او تے سواد پا کے کام ٹور لیں آل الحدیث دا سواد نال کام نہیں ٹردا ایک کتاب ایک تحریر کروڑوں مرتبہ محبوب دا نام آوے تے کروڑوں مرتبہ ہی لکھیا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او ٹوٹ جائے ہاتھ جدہ نا رسول پاک دا نام تے لکھے لیکن درود نہ لکھے برباد و تباہ ہو جائے وہ ہاتھ جدہ ہاتھ جو نبی پاک دا نام تے لکھیا جائے تے نال درود پاک نہ لکھے غور فرماؤ اساڑا عقیدہ ہے کہ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈیڑھ تسی آئے ہو نا سارے میں توانو ہر عقیدے تے ایک ایک دلیل دے ہوئی تے پھر میں توانو دو چار عقیدے دسنے تو سا سویرے دلیلہ منگنیاں شروع کر لیا پہلی ساڑا عقیدہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین سارے جہانہ لئی رحمت دلیل کی یہ قرآن فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانہ لئی رحمت نے اس آیت دی بنیاد تے ساڑا عقیدہ بڑھے ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہانہ لئی کی نے رحمت ہون رحمت للعالمین ہونا یہ غیب دی چیز سی ساڑے علم نہیں یہ ان غیب کی خبر آئے گی دلیل آئے گی قرآن تے پتہ چلے گا نا کی کہو گے ہون تو دھڑلے نال کہہ سکتے ہو کہ نبی علیہ السلام رحمت للعالمین نے جو دلیل منگے تھے قرآن دی آیت سے ساڑا عقید ہے کہ قیامت والے دن حوض کوثر دا جام پلاونا ہے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاونا ہے دلیل کی ہے فرمایا اِنَّا آتِنَاكَ الْكَوْثَرَ فرمایا میرے محبوب تو انو ساگی کوثر اساں بنائے سارا قرآن پڑھو جتنے بھی اللہ شان دیں دے نا اپنے نبی نو تے کی فرماندہ ہے شان اساں دیتی ہے یہ کس نے دیتی ہے اللہ
فرمایا انا اعطیناک الکوثر، فرمایا محبوب تو آنو الکوثر عطا فرمایا ہے، حوض کوثر عطا فرمایا ہے، ساقی کوثر بنایا ہے، لہذا دو عقیدے ثابت، انا اعطیناک، فرمایا نبی علیہ السلام سارا ساقی کوثر نے اور اے مقام تے شان نبی علیہ السلام نو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اور تسی کہہ سکتے ہو ساری کائنات دے سردار ساقی کوثر نے، دلیل قرآن اندر فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ تیسری آیت مبارکہ تے غور کیجئے، قرآن ساڈا عقیدہ ہر مسلمان دا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات تو اونچے نے، اشرف الخالق اکرم الخالق، ساری مخلوق تو عزت والے، ساری مخلوق تو شان والے، اللہ دی مخلوق دے اندر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں۔ یہ عقیدہ ہے، اس عقیدے تے دلیل کی ہے، فرمایا علم نشرح لک صدرک، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اے محبوب جی توڑے ذکر نو اسا بلند فرمایا ہے، توڑے مقام تے شان نو اسا بلند فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام دا جتنا ذکر بلند ہے کسے دا ذکر بلند نہیں، اتنی شان رسول اللہ دی بلند ہے، اتنی کسے دی شان بلند نہیں۔ تے جیڑا توانو آج تو بعد کمیں کہ آل الحدیث دا عقیدہ ہے نعوذ باللہ کہ نبی علیہ السلام ساڑھے بڑے بھائی جتنے کدے سنے ہیں جی کہ اہل حدیث صاحب نے وہابیاں دے نہ لگو نبی پانو اپنے جیا تے کئی دن اپنے بڑے بھائی جتنا۔ سنو کروڑوں بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے پہ قربان، اتھے تے ماما تے باپ دی کوئی حیثیت نہیں کہ تے بھران روندے ہو۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولی و جہاد فی سبیلی فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ فرمایا حق والدین ہونی آخیش قبیلہ مالو دولت سارا کچھ محبوب دے نالے نے پھانک تے قربان، آپ دے جوتے مبارک تے قربان۔ سنو میرا اور میری جماعت نہ کینا ساری مخلوقات جناب ایک پاسے، نبی علیہ السلام دے پیر مبارک نہ لگنے والی مٹی مبارک ایک پاسے۔ جے سمجھ نہیں آئی سنو اور میرے اہل حدیث دے پیغام نو عام کر دو کہ اگر جناب ترازو دے پلڑی اندر ساری کائنات دے خزانے رکھ دیتے جان، اہل حدیث دے بارے بات کہنے والوں کہ ہم پیغمبر کو اپنے بڑے بھائی جتنا یا اپنے جیسا نعوذ باللہ سمجھتے ہیں، سنو میرا اور میری جماعت کا عقیدہ لکھو، ایک بار نہیں ہزار بار لکھو، نوٹ کرو اور عام عقیدے کو عام کر دو کہ اگر ساری کائنات کے خزانے اکٹھے ہو جائیں، ساری کائنات کے سونے چاندی اکٹھے کر کے ترازو کے پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں محبوب علیہ السلام کے جسم اطہر کا ایک بال مبارک رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں آپ کا جبہ مبارک ہی نہیں، دوسرے پلڑے میں آپ کا جسم اطہر نہیں، دوسرے پلڑے میں صرف آپ کے جسم اطہر، آپ کے داڑھی مبارک یا سر مبارک سے گرنے والے بال مبارک اگر ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، ساری کائنات کے خزانے مل کے میرے محمد کے اقبال کی قیمت بھی ادا نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ السلام نل بولو آپ جیسا ربطی مخلوق کوئی ہو سکتا ہے نہیں۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، تھوڑا جاگو ہاتھ پر پتہ لگیا با تسی جاگ دے پھر ہو، ہاتھ کھڑے کرو کہ پتہ لگے با جڑے سوتے ہو، ویکھ لو پھر بھی پھاس گیا ہو نا پنجا بیٹھا ہوا۔
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرما محبوب تسی رحمت للعالمین بنایا سا تسی ساکے کوثر تو بنایا اے مقام ساتا فرمایا فرما تھوڑا ذکر بلند ہویا شان آتا کس عطا فرمائیے فرما ورفعنا لَكَ ذِكْرَكَ محبوب جی یہ ذکر تھوڑا سا بلند کیتا ہے قرآن دی آیت مبارک قرآن پاک چوتھا مقام فرما محبوب جی تسی پریشان نہ ہویا کرو کہ میں واقعہ پیش آیا ذرا غور کرنا نبی علیہ السلام نے کل کفار اکٹھے ہو کے آئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی توڑے کل چند سوالات کرن واسطے آئے سوال بھی ایسا بڑے پڑھے لکھے تاریخی نوعیت پوچھ کے یہودیوں علماء کو لے آئے ان سوالات دے جوابات دے دو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے دسو سوال کینے کہنے لگے ذوالقرنین کون ہے دی حقیقت دسو اصحاب کعب کون نے دی حقیقت دسو یعقوب علیہ السلام دی اولاد مصر اندر کیویں آئی ہے واقعہ یوسف علیہ السلام ایک اس طرح کنان اندر رہندے سن مصر اندر کیویں آئے تے روح دی حقیقت کی چند سوالات کیتے نے تے جدوں قیامت والے دن اہل جنت جنت جان گے سب تو پہلے میزبانی دے تو کیڑی چیز پیش کیتی جائے گی نبی علیہ السلام فرماندے نے تھوڑے سوالات بڑے عام نے تے میں جواب نہیں دے انہیں جب تک آسمان تو وہی نہ آئی آسمان تو وہی آئے گی پیغام آئے گا علم آئے گا جواب دیا گا ہجے توڑے سوالات دے جوابات میرے علم دے اندر نہیں آسمان تو وہی آئے سنو جدو صاحب قرآن صاحب شریعت صاحب وہی پیغمبر وہی تو بغیر جواب نہیں دے دا کون جڑا تکیاں نال جواب دے وے کون جڑا رائے نال جواب دے وے کون جڑا قیاس نال جواب دے وے کون جڑا پٹکن پچو نال جواب دے وے کون جڑا مرضی نال جواب دے وے کون جڑا سوچ کے جواب دے وے کون ہے مفتی جڑا کہے میری رائے میرا قول تیری رائے تیرا قول تیرے گھر ہوئے گا شریعت میں تیرا قول نہیں ہے تیری رائے نہیں ہے سن لو ہمارا اور ہماری جماعت کا عقیدہ کسی انسان کے رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہم رائے کو قیاس کو اٹکل پچو اور تکے باسی کو اسلام و دین شریعت نہیں مانتے شریعت دین اس نو کیا جاندا ہے جڑا آسمان تو اللہ کو جبریل محمد سینے تے لے کے آئے اس نو دین شریعت کیا جاندا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا سوالات دے جوابات میرے کو اس وقت نہیں آپ نے فرمایا جواب دیاں گا لیکن کل یہ مطلب ہے کسی سوال دا جواب علم چ نہ ہوے تے کی کہنا چاہیے ماں چلو نہیں آندا چلو دس دیا کوشش کرے نہ سمجھو ہن بندہ گیا مولوی گیا رسول پاک جیسی ہستی اور شخصیت فرما دیے جواب کال کوئی مسئلہ نہیں آندا کال کفار کرنے لگے کوئی گل نہیں کل پوچھ لا گے اگلے دن آگے کفار اکٹھے ہو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہی کوئی نہیں آئی انہوں نے کہ پھر آپ نے فرمایا کل آ جائے تیسرا دن آیا پھر اکٹھے ہو کے آ رہے کہنے لگے دسو فرمایا وہی کوئی نہیں آئی ایویں گزر دے نا پورے 18 دن گزر گئے اللہ نے آسمان تو وہی روک لئی جبریل جاونا کوئی نہیں تھا کہ کوئی 15ویں صدی دے مولوی دا بھی تو کوئی علاج کرنا ہے نا تسا نہیں جاونا محبوب نو جواب دے لین دو جدو گل کتے اخیر تے پہنچے گی نا پھر فی الحال چھڑ جو نہیں جانا 18ویں دن مشرکین آگے کہنے لگے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرو جواب دے ہونا یا کوئی نہیں فرمایا آسمان تو وہی کوئی نہیں آئی جواب کیویں دے وہاں فرمایا میں تے وہی تو بغیر بولتا نہیں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی میرا نطق ادھم میرے ہونٹ زبان ادھم ہلنی نوت کو دو ہم نے جدو آسمان تو وہی آندی ہے وہی آئی نہیں لہذا میں کی جواب دیا کہنے لگے دا مطلب رب چھوڑ گیا نعوذ باللہ کوئی جن آندائی جڑا چھٹ گیا اور سارا کچھ جناب بھول گیا تو بھولا چھوڑے ہے نبی علیہ السلام نے بان سنی پریشان ہو گئے آسمان تو جبریل علیہ السلام آگئے رب نے فرمایا جبریل ہن جاؤ اخیر ہوگی معبود دی پریشانی دی حالت کیفیت جبریل علیہ السلام آئے فرمایا محبوب جی پریشان بیٹھے ہو فرمایا جبریل 18 دن کتھے رہے ہیں فرمایا
تو ہاڑے کول جو پوچھن آئے سن تسی جواب دے ہوا؟ فرمایا تو آیا نہیں تے میں کہ میں جواب دیا؟ فرمایا میں آ نہیں سکتا جب تک میں نو رب بھیجے نا، تو شمیوں دے پابند ہو تے میں بھی اسے دا پابند ہوں۔ فرمایا یہ تو تانا مار رہے ہیں کہ چھوڑ گیا رب تے بھلا گیا رب۔ فرمایا ماموں جی کی آندے نے چھوڑ گیا رب بھلا گیا اس نو رب۔ فرمایا ماموں جی رب فرماندہ اسی نہیں بھلے تسی سانو ساڑا نا ساڑا تساں کو نہیں لیا، تساں جو فرمائی میں کل دیاں گا، تساں جنو کل آکھڑائی نا تے فرمانا آئی انشاءاللہ جے وہی آئی رب نے چاہیا تے کل بیان کھران، وہی نہیں آئی تے نہیں صحیح ہون۔ فرمایا یہ آندے نے چھوڑ گیا ہے۔ فرمایا پہلے پیغام سنو، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، فرمایا مبوم من قسم سویر دے وقت دی، والضحیٰ قسم سویر دے وقت دی، جو سویرے سویرے سورج چڑھ دے روشن ہوں دی عرش ہے، من اس ویلے دی قسم۔ واللیل اذا سجا، ادھو رات چھاوے ہر شاید اندھیرا چھا جاندہ ہے، من اس وقت دی قسم ہے۔ ما ودعک ربک وما قلا، تو آڑے رب نے تن چھوڑیا بھی نہیں تھے، تن بھلایا بھی نہیں۔ محبوب جی والآخرۃ خیر لک من الاولی، ہر آن والی گھڑی توڑے پہلے نلو بہتر ہوئے گی۔ ہر ہستی ہر انسان جو حسن ملدہ مل جاندہ نہیں، فرمایا تو آڑے حسن دے اندر والآخرۃ خیر لک من الاولی، توڑے مقام اندر والآخرۃ خیر لک من الاولی، توڑے حسن اندر جمال اندر مقام اندر عزت عظمت دے اندر ہر ویلے محبوب جی اضافہ ہوندہ رہندے، ہر آن والی گھڑی پہلے نلوں بہتر آندی ہے محبوب۔ والآخرۃ خیر لک من الاولی، دنیا نلوں آخرت توڑے واسطے بہتر ہوئے گی میرے پیغمبر، آخرت توڑے واسطے دنیا نلوں بھی بہتر ہے محبوب جی۔ اللہ فرماندہ ہے جے تن چھوڑنا ہوندہ، انہا کافر جو آدھر چھوڑ گیا رب، جے تن چھوڑنا ہوندہ پتہ کدوں چھڑ دے۔ علم یجد کا یتیمن، جدو یتیم آئے سو دنیا تے ادھوں تے چھڑیا نہیں، بچپن جوی تو نے چھوڑیا نہیں، لڑکپا نے چھوڑیا نہیں، ماں فوت ہو گئی ہے تو نے چھڑیا نہیں، باپ دنیا تو پہلے ٹھر گیا سی چھڑیا نہیں، دادا دنیا تو چلا گیا چھوڑیا نہیں، حتیٰ کہ سارے اپنے بیگانے ہو گئے ادھوں بھی چھوڑیا نہیں۔ فرمایا ادھوں اجھے چھوڑنا ہوندہ، لم یجد کا یتیمن فاوا، ادھوں چھڑ جاندے جدوں تسی یتیم سو، جے ادھوں نہیں چھڑیا تے خیال کدے نہ لے آنا کرو رب تو چھوڑ جائے گا نہیں۔ والا سوف یعطیکا ربک فترضی، محبوبہ اتنا دیواں گا اتنا دیواں گا اتنا عطا کراں گا، والا سوف یعطیکا ربک، اتنا توڑا رب تھانو دیوے گا اتنا عطا کرے گا فترضی، کہ تسی راضی ہو جاؤ گے تسی خوش ہو جاؤ گے۔ رب نے محبوب نو اتنا دیونا ہے کہ محبوب نے راضی ہو جاؤنا ہے۔ یہ خبر غیب دیئے کس نے بیان کی دیئے؟ اللہ نے۔ ہن بندہ کہہ سکنا ہے کہ رب محبوب نو اتنا تھا کرے گا جے آپ راضی ہو جان گے، یہ دی دلیل قرآن اندر موجود ہے۔ سنو نبی دی ہر شان ہر صفت دی دلیل قرآن اندر موجود ہے۔ قرآن کی آندہ ہے پنجواں مقام سنو، جدو نبی علیہ السلام دی عظمت شان سنو، اے بات کہنے والوں کہ اہل حدیث آپ دی شان مقام بیان نہیں کر دے، سنو اہل حدیث کو محبوب تو علاوہ شان بیان کرنے واسطے ہور ہے کون؟ ساڑھے کل تو سرکار بھی کوئی نہیں، کی خیال ہے؟ نہ ملتان نہ بغداد، کوئی سرکار ہی نہیں جدہ جبہ ویک کیا سی متاثر ہو بھی، محبوب نو ویک چکے ہیں، اس تو بعد کس نو ویکھن دی ضرورت نہیں رہی۔ محبوب دا دیدار، آپ دی احادیث، آپ دی شریعت، آپ دی تعلیمات ایک ایسی نعمت رحمت ہے نا جڑا آپ نال جڑ جائے پھر انہوں کسے اور گدی دی لوڑ کوئی نہیں۔ یہ چھوٹیاں گدیاں پھڑدا ہی ہوئے جنہیں محبوب نو گدی تو باہر کٹ چھوڑے ہوئے، توجہ ہے مجھے جنہوں محبوب کٹنا اپنی گدی جو تیرا ساڑی گدی نال کوئی تعلق نہیں ہوا، چلو پھر اسی ملتان ٹور جانے تے جنہوں رسول اللہ اپنی گدی چو باہر نہ کٹن انہوں کسی اور جھنڈے دی لوڑ، نہ کسی پگڑی دی، نہ کسی جھنڈے دی، نہ کسی نسبت دی، نہ کسی استانے دی، جڑا محبوب دا ہو جائے کسی اور دی لوڑ نہیں، جڑا محبوب دا نہ ہوئے اس دی کدے لوڑ پوری بھی نہیں ہوئے۔
ایک پاسے ہو پھر دوجے پاسے ہو آندھا کملے تو ملتان تے تیرے تے بالکل نیڑے سے لالی سرکار رہندی اتھو کوئی جناب کدھر ٹریا ہے کوئی کدھر ٹریا ہے ساری بیماری ادو پہندی ہے جدو محبوب دے دروازے تو بندہ دھدکار دیتا جائے تو جدو رسول اللہ دروازے دے بیٹھا رہے کسے سرکار دی بھی لوڑ نہیں تو جدو رب دے دروازے تے آ جائے پھر کسے مشکل کشا دی لوڑ بھی نہیں راہ حاجت روائی واسطے اللہ کافی ہے قیامت تک رہنمائی واسطے محمد مصطفیٰ کافی نے صلی اللہ علیہ وسلم سنو فرمایا ہوا قرآن پاک دا کتنا مقام ہے تو سنا پنجواں 10 آیت سنا ہونی ہیں یہ تھوڑی توجہ میرے آ رہی تھی لیکن ٹائم میں وہی لاؤنا جڑا تو انہوں میں 10 ہے انشاءاللہ ہاں 2 بجے 2 بجے میں کوئی بجلی تے پہ چلنا سنو پنجواں مقام فرمایا نون والقلم وما یسطرون آپ صاحب خلق عظیم نے دلیل قرآن فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون تے قرآن نے قسم بڑی پیاری چکی ہے رب نے کی فرمایا نون والقلم اے محبوب من قلم دی قسم ہے کی دی قسم ہے قلم دی سنے ہیں کدے کسی بریلوی مولوی کو اتنی آیتاں سنی ہیں نہیں کدی شان ہے توجہ میرے حال ہاں سنو یا آج تو وابی ہونا یا میں تیرے نعرہ لڑا توجہ سنو فرمایا نون والقلم وما یسطرون والقلم محبوب فرمایا قرآن پاک نے اللہ پاک نے والقلم محبوب جی میں نے قلم دی قسم قلم دی قسم ہوں جدو قرآن دا قلم دی قسم توڑے دے کیڑی قلم آن دی ہے کانے علی وہ جڑی تختی لکھ دے ہو جنہیں چاہتا نا قلم وہ کیڑی قلم والقلم من قلم دی قسم کیڑی قسم کس قلم دی قسم حدیث جوڑی اس آیت نو جوڑی حدیث پاک نال حدیث جامع ترمذی اے جوڑ رہی ہے قرآن نال حدیث پتہ کیڑی حدیث فرما اول ما خلق اللہ القلم اول ما خلق اللہ القلم اللہ نے سب تو پہلے جڑی شے بنائی ہے وہ قلم بنائی ایک تے اے حدیث ترمذی شریف حسن درجہ ایک کے جھوٹی روایت اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب تو پہلے میرے نور نو بنایا ہے جی میں اے جھوٹی ہے اے گھڑا نہ کسی گھڑی صحیح حدیث کی ہے اول ما خلق اللہ القلم اللہ نے سب تو پہلے قلم نو بنایا قلم نو بناون تو بعد فرمایا ہے قلم جی اللہ تنو میں بنایا ہے تے تو لکھ ہون لکھ میرا حکم ہے تو لکھ تنو بنایا کہا دے واسطے لکھن نہیں لکھ ہون ایک حدیث بخاری شریف ان اللہ کتب کتابا وهو فوقه عند العرش اللہ نے ایک کتاب لکھوائی جڑی او دے کول عرش تے ہے انہوں آدھنے کتاب تقدیر اس دا علم اس نے اپنی شان دے ان اظہار کیتا ہے قلم بنا کے تے ایک کتاب لکھوا چھوڑی اور فرشتیاں نو نوریاں ناریاں 10 چھوڑے ہے کہ سنو ہمیشہ تک کوئی ہونا ہے جو ادھے وچ میں لکھ چھوڑے ہے انسان نو میں اختیار دے سا سوچن دا کرن دا فعل مختار ہوئے گا کام اپنی مجنہ کر سکتا ہوئے گا لیکن اختیار دیون تو بعد جو اس کرنا ہے وہ کرن تو پہلے میں جاننا اتنا جاننا کہ میں لکھوا رہا ہوں ویندے رہا جے قیامت تک میری لکھت کوئی فرق نہیں آئے یہ اپنی شان دار کی او جڑی قلم بنائی نا حج فرشتے بھی کوئی نہیں نوری کھونی ناری کھونی اسمان کھونی زمین کوئی نہیں کوئی شے نہیں پوری میں سمجھو کہ مخلوقات ہے ہی کوئی ایک کو خالق ہے اس نے کی بنایا پہلے قلم نو بنا کے فرما لکھ قلم کہنے لگی یا اللہ حکم تے آگئے میں لکھا لیکن اے دسو کہ میں کی لکھا ہون اگلی آج
فرمایا والقلم وما یسطرون من قلم دی قسم ہے اس قلم نے جڑیاں 17 لکھیاں انہاں 17 دی بھی قسم والقلم وما یسطرون پوری امانت دھیان نال جڑی بات میں سمجھانا چاہنا اللہ دی قسم شان رسول دی اندر شان مصطفیٰ اندر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان مقام عزت عظمت رفت دے اندر جتنی لذت حلاوت مٹھاس دے عظمت اس آیت دے اندر ہے پورا قرآن پڑھ دے جاؤ اتنا سکون تے روحانیت محسوس نہیں ہوئے گی پورے قرآن اندر جڑا بندہ چاہتا ہے شان رسول لکھے شان رسول بیان کرے مقام رسول عزت رسول اطرت رسول عصمت رسول رفت رسول تے غور کرے اس آیت تے غور کرے اللہ فرمانا ہے والقلم وما یسطرون من قلم دی قسم وما یسطرون اس قلم نال جڑیاں 17 لکھوائیاں نے میں او دی قسم ہے والقلم وما یسطرون قلم دی قسم ہے اس قلم نے جڑے الفاظ لکھے نو لفظاں دی قسم ہے والقلم وما یسطرون من قلم دی قسم ہے اس قلم نے جڑے حروف لکھے نے من ان حرفاں دی قسم ہے جے سمجھ نہیں آئی تے قرآن دسنا کی چاہتا ہے والقلم من قلم دی قسم ہے وما یسطرون اس قلم نے جڑی شان مرے نبی دی لکھی ہے من او دی بھی قسم قلم دی قسم ہے اس قلم نے جڑے الفاظ حروف تے 17 محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دی لکھیا نے من انہاں 17 دی بھی قسم ہے تھوڑا جو اور پیچھے تے غور کرو والقلم وما یسطرون محبوبہ تیری شان جڑے لفظ لکھے گئے نو لفظاں دی بھی قسم جڑے تیری شان حروف لکھے گئے من انہاں حرفاں دی بھی قسم ہے ایک ایک سطر لفظ جملے دی قسم محبوبہ جڑا تواڈی شان چ میں لکھوایا یہ تانوں کافر کی آندے یا اللہ یہ آدن مجنون ہو گیا نعوذ باللہ فرمایا محبوب والقلم وما یسطرون مجنون زمین تے او ہوندے جدے جمن تو پہلے میں مجنون ہونا او دا آسمان تے لکھیا ہوئے مجنون تے او سی جدہ مجنون ہونا میں لکھیا ہوئے پاگل ہوئے گا جدہ پاگل ہونا پہلے آسمان تے لکھیا ہوئے اے کوئی بندہ چلدا پھردا ہے میں عقل دماغ اچانک خراب ہو جائے بیمار ہو جائے پاگل ہو جائے بندے کیا پھر ساڑی قسمت میں لکھیا ہوئے گا اللہ فرماندہ ہے محبوب جی پاگل او ہوندہ جدہ پاگل ہونا لکھیا ہوئے جدہ مجنون ہونا لکھیا ہوئے والقلم وما یسطرون محبوبہ من اس قلم دی قسم ہے جنہیں سارا کچھ لکھیا ہے وما یسطرون جس قلم نے توڑی شان جو کچھ لکھیا ہے من ان حرفات 17 الفاظ دی قسم ہے محبوب میرا علم کامل ہے میں سارا علم جانن دے نال لکھوان دے نال ایک ایک سطر میرے اکھاں دے سامنے ایک ایک لفظ میری اکھاں دے سامنے ایک ایک حرف جڑا توڑی شان دی اندر لکھیا گیا ہے ایک حرف میرے سامنے میں محبوبہ میں پوری تقدیر علم دا جانن دے باوجود دے ساتھ کچھ میرے اختیار ہون دے باوجود محبوبہ والقلم وما یسطرون من قلم دی قسم جو کچھ انہیں لکھیا ہو دی قسم میرے علم دے اندر میرے آسمان تے میرے عرش تے میری کتاب اندر میرے علم جو توڑا مجنون ہونا لکھے ہی کوئی میں کی لکھے ما انت بنعمت ربک بمجنون میں لکھے اس نبی نے مجنون ہونا ہی نہیں یہ مجنون ہے ہی نہیں میرے رب میرے فضل دے نال نعمت دے نال ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَعَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ محبوبہ جڑا پاگل ہوندہ ہے نعوذ باللہ تھوانا ہوندہ ہے او دیتے اجر او داتے ہوندہ کوئی مرفوع قلم ہو جاندہ ہے او دا ثواب تے نیکی تے گناہ تے لکھیا نہیں جاندا وَإِنَّ لَكَ لَعَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ تہاڈے نہ مکڑ والے اجر نہ ختم ہون والے اجر کائنات دا انسان جدو دنیا تو جاندے عمال منقطع ہو جاندر محبوب جی تسی آگے ہو ثواب جاری ہے کیوں کہ امت جڑا نماز پڑھے گا تو جڑا توڑا امت ہی نماز پڑھے گا انہوں ثواب بعد پہلے ثواب تو انہوں کیوں ہر نماز دے بانی تے تسی ہو ہر خیر دے بانی تے تسی ہو ہر نیکی دے بانی تے تسی ہو ہر اچھائی دے بانی تے تسی ہو ہر اچھائی خیر دے بھلائی دے آغاز توڑی ذات تو میں لہذا ہر خیر دا
ثواب تہانوں ملنا ہے ہر بندہ جڑا نیکی کرنا ہے پہلے سوا ان لک لاجرا غیر ممنون محبوب جی جڑا پاگل دیوانہ ہووے او دا تے اونوں تے بولن دا پتہ نہیں ہوما کہ میں کی بولے ہے تے کی میرے زبان جو نکلے ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ محبوب جی توڑے کولو کائنات اس بولن دے وال تے طریقے سے کھڑ رہی ہے تسی تے صاحب خلق عظیم ہو ہونا سی کہہ سکتے ہیں محبوب صاحب خلق عظیم نے سب تو پہلے اللہ نے قلم نو بنا کے شان رسول نو لکھوائے مقام رسول نو لکھوائے عزت رسول نو لکھوائے تقریم تعظیم رسول نو لکھوائے لہذا آپ دی شان مقام صاحب خلق عظیم ہونا حق سچ اس واسطے کہ قرآن دی اندر دلیل اس دی موجود ہے قرآن پاک دی چھین ذرا غور کیجئے میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات دے ادھیرے اسمان تے گئے تے واپس آئے کسی انسان نے جاندیاں ویکھیا نہیں تے آندیاں نہ مکہ چ کسے نہیں ویکھیا ویکھیا تے انبیاء نہ ملاقات ہوئی ہے یاس تے ان انبیاء دا کسے نہ رابطہ شابطہ بھی کوئی نہیں ہن کنے دسیا کہ آپ صاحب معراج نے سبحان الذی اسرا بے عبدی قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ معبود معراج کرایا قرآن والا علن ہے خبر قرآن اندر آگی کہاں گے آپ دا موجز معراج حق کے کیوں اس واسطے کے دلیل قرآن دی اندر موجود ہے نبی علیہ السلام دی شان دی اندر آیت 7واں مقام سنیے قرآن کی اندر اعلان فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم آپ رؤوف رحیم نے آپ نو کسے دی تکلیف گوارا نہیں آپ اتنے نرم دل ہستی و شخصیت نے ایک خبر قرآن دی اندر کہ نبی رحیموں کا شفیق نے نبی پاک دے دل اندر نرمی ہے یہ دی دلیل قرآن اندر موجود ہے آپ آخری نبی نے قرآن پاک دی آیت نمبر 8 اللہ فرماندہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین آپ آخری نبی نے آخری نبی ہون دی دلیل قرآن اندر موجود ہے 9ویں آیت مبارکہ آپ دی شان مقام دی اندر فرمائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ فرماتا ہے میں اور میرے فرشتے نبی دے درود و سلام بھیج دینے مان لو تسی بھی پڑھو ایک خبر غیب دیئے کس نے دسیئے اللہ نے خبر آگئی قرآن انہوں اسی کہہ سکنے ہیں کہ نبی علیہ السلام دے درود رب بھی بھیج دے رب دے فرشتے بھی کتے دلیل ہے قرآن 10 آیت نمبر 10 تھوڑی جان چھوٹن لگی کتنی ہو گیا 2ویں آیت 10ویں تلک عشرۃ کاملہ 10ویں غور کرو فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اے میرے محبوب تو سانو انا ارسلناک یا ایھا النبی اے نبی محبوب پیارے جی میرے اللہ انا ارسلناک تو انو اسا 5 خوبیاں دیتیاں نے اے 5 خوبیاں دیون والا کون انا ارسلناک اے تو اسا خوبیاں دیتیاں نے اللہ جی کیڑیاں فرمائے انا ارسلناک شاہدن تو انو گواہ بنایا ہے ومبشرن تو خوشخبریاں دین والا بنایا ہے ونذیرن ڈر دو جناب تو ہنو جہنم دے عذاب تو امت نو ڈرانے والا بنا کے بھیجی ہے وداعیا الی اللہ باذنہ او دے حکم نال اللہ دی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجی ہے وسراجا منیرا چمک دو یا سورج بنا کے بھیجی ہے یہ 5 خوبیاں اللہ نے قرآن اندر بیان فرمائی سوات ہون اسی کہہ سکنے
دفعہ لوگوں نبی علیہ السلام شاہد نے دلیل قرآن اندر ہے، مبشر نے دلیل قرآن اندر ہے، نذیر دلیل قرآن اندر ہے، داعی اللہ دلیل قرآن اندر ہے، سراج منیرہ نے اس واسطے کہ دلیل قرآن اندر ہے۔ 10 آیات سنیا نے شان مصطفیٰ اندر ہون تھوڑے جا وقت 10 حدیثہ سن لو، توجہ ہے ماشاءاللہ، پکی گال ہے، بیٹھے رہو گے۔ ہاں، 1 نمبر حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا عن العاقب، اللہ نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عاقب بنائے۔ یا رسول اللہ عاقب کون ہوندہ ہے؟ فرمایا میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا۔ یا رسول اللہ نہ آوے توڑے کے بعد نبی اسی امامہ نہیں بنا لانگے، توجہ ہے ماشاءاللہ۔ ہاں اسی اتنے اتلے درجے دے لے جانگے، بس نبوت اللہ آکھڑا بھی کوئی نہیں دے کم گھاٹ بھی کوئی نہیں ہونا، سمجھ آگئی نہیں؟ چلو انا العاقب، میں عاقب ہوں، میرے بعد کوئی نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں۔ انا الحاشر، میں عاشر، معبوم جی دو حاشر تک ایمان ہے۔ فرمایا قیامت والے دن اللہ ساری مخلوق نے محمد قدمہ کو لے کٹھیاں جا کرے گا۔ فرمایا منو اللہ پاک نے انا الماہی، منو ماہی بنایا ہے۔ فرمایا ماہی دا مانا کیوں نے؟ فرمایا اللہ میرے ذریعے کفر نو مٹا دیں دے۔ انا سید ولد آدم، اللہ نے من آدم علیہ السلام دی ساری اولاد سردار بنا چھوڑے ہیں۔ یہ 4 خوبیاں قرآن اندر نے، حدیث پاک اندر نے، آپ حاشر عاقب ماہی نے، سید ولد آدم نے، چاروں سے وعدہ ذکر حدیث دی اندر ہے۔ لہذا ہر بندہ مومن مسلمان من ہے۔ یہ غیب دی ساڑھے علم دی اندر نہیں سی، یہ غیب دا علم ہے جو اللہ نے محبوب علیہ السلام تے وحی عطا فرمائی ہے۔ جبریل نو دسیا محبوب جی دس کہے آؤ، اے میری شان، اے میرا مقام، اے میری عظمت، اے میری شان، اے شان منو بیان کرو۔ کبھو ساڑا محبوب آکے وے، کبھو ساڑا محبوب حاشر، کبھو ساڑا محبوب ماہی، ساڑا محبوب سید ولد آدم ہے۔ اے حدیث بطور دلیل آگئی ہے۔ حدیث ذرا غور کرو، دوسری بات ذرا غور فرمانا۔ جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، یہ انہوں دی کنیت ہے تے نام انہاں دا عبداللہ ہے۔ ابو بکر دا نام کیے عبداللہ، تے ایک انہاں دا لقب تے صفت صدیق۔ ابو بکر کون نے؟ سیدنا ابو بکر کون نے؟ صدیق، صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ صدیق دا کی معنی ہوندہ ہے؟ سچا، تصدیق کرنے والا۔ ایویں جذبات اندر صدیق دے نہیں کیا گیا، یہ دے پیچھے نا ایک بیک ایک واقعہ ہے۔ ایویں نہیں کہہ دیتا بس صدیق ابو بکر صدیق سچ بول رہا ہے، تصدیق ہے۔ یہ دے پیچھے سارے صحابہ سچے، سارے صحابہ ہی ابو بکر کی صدیق، اس سچیاں چو بھی سچ ہے۔ یہ دے پیچھے ایک واقعہ کی کہ نبی علیہ السلام میرا آئیتے تشریف لے گئے واپس آئے۔ آپ نے آگے دسیا گھر والن با میں میراج تے گیا ہوں، نہ کیا وہ تسی گئے ہو کوئی شک نہیں، لیکن مہربانی کر کے نہ باہر گل نہ کرے آئے، یہ تسا باہر کی تین لوگ آکھنا ہے وہابی ہر روز نوی گل کرتے پتہ تے کسے مننی کوئی نہیں، تے تماشا بن جاونا ہے، تے لوگ ساڑا مزاق اڑان گے۔ محبوب نے فرمایا میں اللہ دے دین دسو باز نہیں آ سکتا، دسنا تے ہے، تشریف لے آئے۔ آپ نے آواز دیا قریش، ابو جال اتبا صاحبہ جی آؤ تو انہوں آج ایک حدیث سنائی۔ دوڑے آئے، لگتا ہے کوئی نمی حدیث سے۔ فرمایا ہاں سنو، رات نو تواڈی میری ملاقات ہوئی، اسی اتھے ساں جی، رات نو ایک بڑا عجیب منظر پیش آیا، کیوں ہے؟ فرمایا میں مسجد حرام دے اندر لیٹیا، سام رشتے آئے، میں نے اٹھایا گیا، میں نے زمزم دے کون لے جایا گیا، سینہ پاک چاکیتا گیا، ایمان و حکمت بھر دیتا گیا، دل نو زمزم نال دھو دیتا گیا، پھر سینہ پاک سی دیتا گیا، نشان بھی موجود کوئی نہیں۔ پھر براق لے آیا گیا، سوار منو کرایا گیا، براق ڈریا تھا جناب بد کیا۔ فرمایا جبریل نے براق ٹھہر جا، جڑا آج سوار ہون لگے ہو جا سوار تیرے تے کدے ہویا نہیں، میرا نام سنے سوار نہ جنا سوار
سواری روک گئی میں چڑھ گیا حتیٰ کہ میں بیت المقدس شام پہنچ گیا آدم تا عیسیٰ سارے انبیاء انتظار اندر سن سبا بچ گیا درست ہو گیا من امامت شرف ملیا سارے انبیاء ملاقات زیارت دیدار ہویا پھر میرے واسطے سیڑھی لگا دی کہ زمین تو لے گیا آسمان تک پھر میں نے سیڑھی دری اوپر چڑھایا گیا جبریل نال وہ دروازہ کھٹکھٹان دے گیا کھلنا گیا میں اگے جانا گیا میں ستے آسمان دی سیرہ کیتی جنت کھول دیتی گئی میرے استقبال جنت کھول دیتی گئی میں اندر دیدار زیارت جنت دی کرائی گئی پھر میں رب نالحم کلام ہویا فاوہا الى عبدہی ماؤا اللہ نے جو وہی فرمائی جو فرمائی ہم کلام ہویا واپس آیا اللہ نے نماز عطا فرمائیوں فرمایا اچھا واپس آ گئے جی گیا کس ٹائم سو فرما رات نو آئے کس ٹائم ہو فرما رات نو کیڑی رات نو اچھا ابو جہل کہنے لگا یہ تو شام جان واسطے کنا سفر کتنا دیر چاہیے ہونا کہ محمد پیدل تے جائیے سواری چھوٹی موٹی مہینہ لگ جانا ہے پہلے آسمان تو دوجہ جناب زمین تو آسمان تک جانا ہوئے تو کنا سفر ہے نبی پاک نے فرمایا 500 سال انہوں نے کہا تسی کیڑے ویلے گئے ہو فرمایا رات تھی آئے کیڑے ویلے اور رات تھی قرآن نے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا رات تھوڑے حصے تھوڑے کنے فرمان لیلن رات تھوڑے سے اندر تھوڑا کتنا فرمایا انسانوں جتنا سوچو اس تو بھی تھوڑا جتو توڑی سوچ ونجے نا میں انہی دیرج گئے ہوں گے اس تو بھی تھوڑا گھنٹہ کا وہ تو اس تو بھی تھوڑا آدھا گھنٹہ سوچو تو اس تو بھی تھوڑا 1 منٹ سوچو تو اس تو بھی تھوڑا 1 سیکنڈ سوچو تو اس تو بھی تھوڑا اب چمکن دا سوچو رب باندھا ہے اس تو بھی تھوڑا جتنا سوچو اس تو تھوڑا اس حصے چ میں سیر کرائی ابو جہل چکرا کے نو باہر اٹھیا بڑا پرلے درجے دا منکر حدیث آئی اٹھیا نا باہر نکلا تو پتہ اٹھ کے آندہ ہے آج تو بعد نوا مسلمان ہونا کوئی نہیں پرانا رہنا کوئی نہیں یہ تی حدیث ٹکرا گئی یہ عقل ہے یہ کون مننے گا بڑا باہر نکلے آندہ بشر ہو گیا آسمان تے جا کو نہیں سکتا ہے ویکھو بشر ہو گیا آسمان تے جا سکتا ہے گل ہو ہی نہیں سکتی میں باہر نکلیا تھے کو ملاقات ہوگی سیدنا ابو بکر صدیق نال رضی اللہ تعالی سیدنا ابو بکر صدیق نال ملاقات ہوئی ابو جہل کہنا ابو بکر جی ایک گال پوچھنی ہے میں کافی دیر دا چکراندہ پیا سا کیا کی ہوئے او سا کیا بات تسی ساری حدیثہ من دے ہو یا کوئی من دے ہو صدیق نے فرمایا جو محبوب دی زبان چو نکلے ہر گال من دیا کہنے لگا ایک گال سنو جی کوئی بندہ کہے میں راتوں رات اتو شام گیا تے پھر آسمان تے گیا تے پھر واپس آیا گال مننا لی ہے صدیق نے فرمایا تیرا کی خیال ہے اس آگے ساڑھا تے عقیدہ ہے اور میری جماعت دا عقیدہ ہے کہ بشر ہو کے آسمان تے جائے توجہ ہے نے اس آگے میرا اور میری جماعت دا آج تک اور قیامت تک یہی رہنا ہے کہ بشر آسمان تے نہیں جا سکتا ہوں تو دس صدیق نے فرمایا بھلا یہ دس ایک بات کئی کیسے فرمائی کیسے ابو جہل کہنے لگا توڑا نبی توڑے مرشد توڑے پیر فرما رہے ہیں واہ صدیق تیری عظمت نو سلام تیری شان دا حق ادا نہیں ہو سکتا تیرے سارے جملے ایک پاسے اکلی تصدیق معراج ایک پاسے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے ابو جہل سن کوئی بشر کبے تے جھوٹ ہے جے امام البشر خیر البشر سید البشر ساری کا ناد سردار فرمان میرے نبی فرمان تے ساچے بھویں عقل چاوے یا ناوے حق کے ساچے کیوں اسا بہت کچھ ویکھیا نہیں تے نبی دے فرمان تے من لے آئے ساڑی عقل کتے تے محبوب دیا بلندیاں کتے ورفانا لکا ذکران اسی اتھے نہیں پہنچ سکتے جتھے مستواش دی شان تے مقام رفت ہے سانچے ابو جہل دا اچھا انجو گئے ہو پاگل ان دیوانے انو منو کما من صفحا تسی دے ہے یو غیر فقی تسی سارے صحابہ غیر فقی ہو نہ سوچ دے ہو نہ سمجھ دے ہو جو نبی آنتا ہے وہ من لین دے ہو انو منو کما من صفحا ہو کوئی بندہ فقی بھی ہوئے کوئی عقل لال بھی سوچے
ابو جال گھر گیا اگے چکر سنگل ہے ہوں ڈبل چکر ہو گئے ڈبل شاہ گھر جا بیٹھے ہوں سوچتا ہے اس حدیث نو کیویں رات کرنا ساری رات سوچتا رہا سویرے نبی پاک دی واہ صدیق ایویں آئے نا تے نبی علیہ السلام تے وہی آگئی پہلے محبوب جی آ رہے آج تو بعد ابو بکر نال صدیق بھی کہو فرمایا ابو بکر تو صدیق ابو جال ساری رات جڑا حدیث نو عقل دے پیش کرے وہ بالکل پکا ابو جال ساری رات سوچتا رہا سویرے نبی پاک کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری گلیں ٹھیک ہیں پر جڑی اے حدیث ہے نا بالکل عقل دے خلاف گئے ہو واقعہ فرمایا گیا کہنے لگا میرا عقل نہیں مندہ اس آکھیا با منکرین حدیث دا عقل مندہ کھدو ہے کہنے لگا نہیں سمجھ نہیں آتی ہے بلا کیویں ہو سکتا ہے میں تھوڑی جی تحقیق کرنا چاہنا حکم لیا نبی دی بات دی تحقیق نہیں ہوندی امام دی بات دی تحقیق ہوندی تصدیق ہوندی ہے تھے مقام تصدیق و تائید ہے کہ جو نبی فرمان ہاں سچ بس یہ ٹکران دیئے قرآن نال ٹکران دیئے حدیث نال سمجھو بندہ ٹکرا گیا نال چکرا گیا حدیث رسول دی تحقیق کر رہی ہے وہ ویکھو ایک اور بھی تحقیق کر گیا یاد نے قرآن بنی اسرائیل جب موسیٰ علیہ السلام کوئی تور تو تھلے ہوندے آئے نا میں رب نال ہم کلام ہوا ہے توبہ توبہ ایتھے رب کوئی نہیں وہ پہاڑ والے پاسے رب میں اتھے رب نال ہم کلام ہوندے ہے ساری قوم اکٹھی ہوئی یارے روز بڑی گل بڑی جدوں موسیٰ کلیم اللہ جاندے نے واپس آدھے نے میں رب نال ہم کلام ہوئے ہیں کوئی گل دی تحقیق کر لئی سارے سردار اکٹھے ہو کہنے لگے موسیٰ کلیم اللہ واقعی اتھے رب نال ہم کلام ہوندے ہو جی کہنے لگے اسا توڑے نال جاونا تسی کیویں ہم کلام ہوندے اسا سننا ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا لئی آدھر میں نال آونا رب نے فرمایا لئی آؤ انہوں نے تحقیق کرا لے دے اے ان سارے تحقیق کرن ویندے پہن نبی دی گال دی اللہ دی قسم نبی دی بات دی تحقیق ایک قدم نہ چکیا جے رب ناراض ہو جاتا ہے تصدیق تائید کرو منو سمینا واتانا یہ چال پہ تحقیق کرو موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی کھوئے تور دے چڑھ گئے تھے قوم پیچھے موسیٰ علیہ السلام رب نے پوچھا با تسی اگے آگے ہو محققین پیچھے وہ کتھے نے فرمایا اللہ تھلے نے آ رہے نے اتھے جدوں پہنچے رب نے ہم کلام ہویا موسیٰ کلیم اللہ نال کہنے لگے یار گالا واقعہ ٹھیک ہے با ادو موسیٰ بول دا ہے ادو آواز آن دیئے اللہ پاک بول دا ہے جیڑی گال کر دے سر ہوتے ٹھیک ہے جدو ہم کلامی ختم ہوئی نا بنی اسرائیل دے کہنے لگے اے موسیٰ اے گال دے سمجھ جا کہ ادو تسی بول دے ہو ادو جیڑی آواز آن دی ہوگی دی فرما اللہ پاک بول دا ہے یہ انسان کیوں پتا ہے کہ اللہ بول دا ہے آواز دے آن دی کوئی اور شے نہ ہوئے اللہ بانو گو سامنے آوے اسی ویکھنا چاہنے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ یہ ویکھے بغیر رہندے نہیں یہ منن دے تائن جی کوئی شے ویکھن رب نے فرمایا موسیٰ جی اللہ جی فرمایا انہوں نے کہو اسی نور دی تجلی پانے پہاڑ ہوتے جے پہاڑ کیمرے آتے بھی ویکھ لین گے جو نور دی تجلی پہ محققین انا للہ ہے سارے مرے پہ الٹے ڈگے پہ بے ہوش محققین سارے نبی دی بات دی جڑا تحقیق کرے وہ دا اے حال ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام رب نے فرمایا بھائی یہ تھے پیرا تسی جاؤ ان سارے مر گئے موسیٰ علیہ السلام تے ویسے بے ہوشی دی کفی ایسی ہوشا میں آئے افاقہ ہویا اٹھے یا اللہ یہ تھے نال آئے سن فرمایا یہ فوت ہو گئے یہ تم سنبھال لینا تسی جاؤ قوم فرمایا یا اللہ جڑے تحقیق کرنا ہے جدو میں واپس جاؤنا ہے انہوں میں نے کیا اپنے قوم نے بچنگے نال لے گیا تو سارے مار آئے لہذا یہ قوم نے مننا کوئی نہیں اللہ فرماندہ ثم بعثنا من بعد موتکم
اساں اٹھایا چھا دوبارہ موسیٰ علیہ السلام دی عزت وقار نہیں اٹھایا ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق ایمیں نہیں بنے صدیق دے پچھے ایک پورا واقعہ موجود ہے تصدیق موجود ہے تا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر نے تنال فاروق نے فاروق کیویں بنے نبی علیہ السلام دے ایمان لے آئے ایمان لے آون تو بعد فرمایا محبوب جی چلو نماز دا وقت ہو گیا ہے فرماسی دے زید بن ارقم دے گھر ہی نماز پڑھنے یا دار ارقم اندر فرمایا کیوں فرمایا اے عمر تواڈی قوم نہیں پڑھن دیندی فرمایا محبوب جی جو عمر دے آون تو بعد آپ ہی دے آندے سو اللہم بعز الاسلام بے عمر ابن الخطاب اسلام نو غلبہ دے عمر نال اسلام نو وقار دے عمر نال اسلام نو عزت دے عمر نال سارے انو عزت ملیے اسلام نال اسلام نو عزت ملیے عمر فاروق دے نال فرمایا اللہ اسلام نو غلبہ دے عزت عطا فرما دے سیدنا عمر فاروق دے ذریعے فرمایا محبوب جی پھر میرے ایمان لے آن دا کی فائدہ ہے چلو سیدنا عمر آگے جا رہے ہیں فرما لوگوں جنہیں بچے یتیم کرانے آ جاوے میرا مرشد نماز پڑھنو چاہ رہے ہیں جنہیں روکنے آ روکو فرمایا عمر تو فاروق حق باطل درمیان فرقتا ہویا ہے جو عمر تو آئے ہیں سیدنا عثمان غنی بڑھنے کیوں بڑھنے غور فرماؤ سینا عثمان ایک غنی ہونا ایک صفت ایک شان مقام ہے ایویں نہیں ہے دے پیچھے کا واقعہ موجود ہے تاں لقب ملتا ہے تاں شان ملتی ہے تاں عزت ملنی ہے پھر دلیل ہوئے تے تاں لقب ملنا ہے یہ دلیل نہ ہوئے تے صدیق نہیں دلیل نہ ہوئے تے عمر فاروق نہیں دلیل نہ ہوئے تو عثمان غنی نہیں غنی کے میں بڑے نبی علیہ السلام نے جیش الاسرہ دے موقع تے غزوہ تبوک دے موقع تے نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جڑا تبوک دے سفر واسطے لشکر تیار کرواتے تعاون کرے سیدنا عثمان کھڑے ہوں گے مختلف روایات کی روشنی اندر آخری روایت جڑی بیان کر رہے ہیں سیدنا عثمان فرمان لگے محبوب جی 1000 اونٹ لدایا عثمان کو لے لو 1000 اونٹ لدایا سامان سمیت اس دور اللہ دی قسم اتنی خیرات دی کوئی امید نہیں 1000 اونٹ ایک اونٹ کی نیدہ ہوندہ ہے توڑے علاقے 2 لاکھ دا اچھا 2 لاکھ دا جی ایک ہوئے 10,000 اس دور اندر پھر لدائے نبی علیہ السلام نے ماں عثمان تعاون دی اور بھی ضرورت ہے لشکر بہت بڑا ہے سفر لمبا فرما محبوب جی لشکر تیار کرو جتنا بھی خرچہ ہوئے گا عثمان کو لے لو جدوں انہیں جب محبت ادار کیتا ہے نبی علیہ السلام ممبر پاک تے کھڑے ایویں نیچے اتر آئے تے اکھاں چوں آنسو برستے آئے ایویں صفحہ چیرنے آگے بڑے عثمان دے کول آگے اٹھ پہ عثمان سینہ لال محبوب نے فرما قاتیا عثمان قاتیا عثمان باس کر عثمان باس کر عثمان ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم او لوگو سن لو آج تو بعد عثمان کوئی عمل نہ کرے عثمان پھر بھی جنت اندر جائے گا کوئی جے عثمان کو لو غلطی بھی ہو جائے ما ذرہ عثمان میرے عثمان نو کوئی برا نہ کہے کوئی غلطی عثمان دا نقصان ہن نہیں کر سکے گی جو ہونا ہو چکا عثمان مغفور ہو چکا عثمان رحمت اقدار ہو چکا عثمان جنت اقدار ہو چکا آج تو بعد کوئی غلطی خطا بھی عثمان کو ہو جاوے اس خطا نو کوئی عثمان نو برا نہ کہے معذر عثمان ما ملا بعد اليوم عثمان غنی بنے شان دی وجہ تو اتنا مال پیش کیتا ہے تا غنی ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ سن لو شیر خدا حیدر بنے نے حسین علی خود فرمان دے نے میں حیدر کیوں حیدر کہ میرا نام میری ماں نے میرا نام حیدر رکھے شیر خدا رسول اللہ نے فرمایا علی شیر خدا ہے اللہ دا شیر علی المرتضی جے نبی علیہ السلام شان دے ونتے آئے مقام دے ونتے آئے نے اللہ دے وحی نال عمر نال حکم نال کیویں بیان فرمایا
فرمایا ہے اے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما تے سیدنا علی دا آپ تلخی ہوگی جھگڑا ہو گیا کسی بات تے سیدنا علی فرمان لگے اسامہ باویں تسی لڑدے بھی رہو تے ناراض بھی ہو جاؤ میں علی تے توڑے نہ ناراض نہیں ہو سکنا اسامہ فرمان لگے علی من توڑا محبت ہی کوئی نہیں علی فرمان اسامہ تو ہن ہوئے یا نوے من توڑا محبت ہے اسامہ فرمان من توڑا محبت کوئی نہیں علی پا نے تیجی واری فرمایا ہے یہ تسی محبت کرو یا نہ کرو من تے محبت ہے جو تین واری اسامہ نے فرمایا من محبت کوئی نہیں یہ جملہ سن دے نبی پاک پچھو تشریف لے آئے فرمایا اسامہ کی کہہ رہے ہیں فرمایا مابو جی میں نو اسامہ نو علی نال محبت کوئی نہیں تلخی ہوئی ہے جھگڑا ہوئی ہے او فرمایا میں تو نہ محبت ہے میں عرض کرنا میں محبت کوئی نہیں آپ نے فرمایا اسامہ کیڑی بات کیا چھوڑی ہوں من کن تو مولا ہوں فعلی ہوں مولا جیڑا بندہ میرے نال پیار کردہ ہے وہ تے لازم علی نال بھی پیار کرے جے میرے نال محبت کرنے علی نال محبت کر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال تے پیار ہوئے تے علی نال پیار نہ ہوئے فرمایا ہر مومن دا علی نو اللہ نے مولا بنا دیتا ہے محبوب بنا دیتا ہے منافق دے دل دے اندر علی دی پیار تے محبت نہیں آ سکتی جس دل چ علی دا پیار ہوئے گا یہ دا معنی صرف علی دا ذکر نہیں باقی ایمانیات بھی نے صحابہ دی محبت بھی جناب حب الانصار جناب ایمان دی علامت حب الانصار حب الصحابہ ایمان دی علامت نبی پاک نے قرار دیتی ہے خاص انفرادی فضیلت ہے منافق دے دل چ علی دا پیار نہیں علی نال پیار کرنے والا ہر مومن علی نال پیار کرنا ہے ذرا کم ہوگا پیار نہ محبت گونج پوے پورے علاقے اندر کہ ہر مومن علی نال اینج نہیں پیار دا مطلب ہے من کن تو مولا ہو علی ہر مومن دا مولا ہے ذرا اونچی آواز نال محبت نال عقیدت نال پیار نال گونج پوے کہو کہ ہر مومن دا علی مولا ہے ہر مومن دا علی اے ڈھلی جی مولا جڑی نا تھوڑی کسی خطرے دی پیش خیم ہے علی ہر مومن دا ہاں مولا مانا مولا محبوب پیارا من کن تو مولا ہو اچھا مولوی مولانا ہوندہ یا کون نہیں ہوندہ مولانا ساڑا مولا محبوب پیارا تیس تقریباً 17 معنی محدثین نے بیان فرمانے مولا علی واسطے جدوں سے لفظ مولا آئے گا مانا محبوب ہوئے گا جو نبی پاک واسطے لفظ مولا آئے گا مانا محبوب ہوئے گا من کن تو مولا ہو فعلی مولا جس کا میں مولا علی اس کا مولا جو مجھ سے پیار کرے علی سے پیار کرے علی ہر مومن دا مولا ہے دلیل سید الوفا جناب جامع ترمذی اندر من کن تو مولا ہو فعلی مولا دا میں مولا علی اس دا مولا ہے دلیل آگی حدیث پاک دی اندر لہذا دلیل دی بنیاد علی نو مولا کیا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ سیدہ عائشہ نو کی کیا میں سیدہ سیدہ دو معنی ہوتے ہیں ایک معنی کہنا جائز نہیں ایک جائز معنی سیدہ معنی ہوتا ہے سردار تے سیدہ دا کی معنی ہوئے گا بولو سردارہ سید دا مانا سردار تے سیدہ دا مانا سردار نہیں اس معنی جائز نہیں کیونکہ عورت سردار تے حاکم نہیں ہو سکتی ایک سیدہ مانا ہوتا ہے عزت والا تعظیم عرفاً تعظیم دا لفظ تکریم دا تقریماً تعظیماً اما جین کی کیا سیدہ عائشہ سمجھ گئے ہو فرق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ مطہرہ کیوں نے کہ اللہ پاک نے انہاں دی شان دی اندر 50 دنہ بعد قرآن دے وچ آیت نازل فرمایا عائشہ پاک انہاں تے بہتان دلیل ہے نا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی لخت جگر اے نبی پاک دے دل دا ٹکڑا ہے فاطمہ نبی دے دل دا ٹکڑا ہے دلیل بخاری چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تو پتہ موقع کیویں بنیا، ذرا موقع تے غور کرو، بات لمبی نہیں ہو گئی. چلو خیر، چلو تسی بھی اچھے ہوتے میں بھی اچھے ہیں، قربانی والے دھاڑی تھوڑی لوڑ ہے نا گھر وچ. چلو توجہ غور کرو. سیدہ فاطمہ زہرا تھوڑے دندہ کیڑا کیڑا ہے جڑا اٹھنا ہے سمجھو کہ دند ہے ترے ہو پہلے. چلو خیر، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایویں بیٹھے نہیں ہیں اپنے گھر اجتنال آپ کے شوہر پاک علی پاک بھی بیٹھے. سیدنا علی المرتضی فرمان لگے فاطمہ ایک توڑنا اطلاع کرنی سی. فرمایا دسو. فرمایا میں دوجی شادی دا پروگرام بنایا. کون مشورہ اطلاع دے رہے ہیں؟ علی المرتضی. کسی حدیث بخاری تے شیعہ دی کتاب بھی جلالدین. فرمایا اطلاع کرنی ہے کہ میں دوجی شادی کر رہا ہوں. تسی یہ سنت وانی جا کے راتی نہ عمل شروع کرتے ہوئے بھئی نوے سویرے توانو زخمی ہوئے پہ وہ عیب لگا پہ ہوئے قربانی نہ لگو. ہاں پوچھے آئے نا کہ یہ حوصلہ والا بندہ پوچھ سکتا ہے خارج. سیدنا علی المرتضی فرمان لگے میں دوجی شادی کرنی. فاطمہ زہرا فرمان لگے علی کوئی گل نہیں جے دوجی شادی کرنی ہے تے مرد نے اللہ پانے اجازت دیتی ہے کرو. پہلی بیوی تو چھپ کے کرنا جائز نہیں تھے، پہلی بیوی کو اجازت لینا بھی ضروری کوئی. دو مسئلے کٹھے. پہلی تو اجازت بھی نہیں لینی تے چوری بھی. ہاں چوری دس کے کرنی. مرد جو ہے اللہ نے حاکم بڑھایا 10 کو ہمت کرے جڑا دوجی شادی دی ہمت کر دے اور 10 دی بھی ہمت کرے. اے نہ ہوئے 2 سال بعد پتہ دلے چودھری صاحب ایک پتر سے وال بھی ہو گیا. ہاں 10 کی اطلاع کر کے شریعت دا پیغام ہے. سیدنا علی المرتضی نے شادی اطلاع فرمائی. اما فاطمہ زہرا فرمان لگے علی کتے کر رہے ہو شادی؟ فرمایا ابو جہل دی بیٹی نہ. فاطمہ فرمان لگی اور کوئی نہیں رشتہ لتا. ابو جہل دی بیٹی نہ وہ اللہ دا دشمن تے میرا باپ اللہ دا محبوب. علی کہتے جھگڑا نہ ہو جائے وہ تواڈے گھر آ جائے میں بھی اتنے ہوا ایویں کہتے جھگڑا ہو دے بڑے ظلم کیتے ہوئے اس دے باپ نے. تے کہتے تلخی ہو گئی تے ناراضگی ہو گئی تے کہتے تواڈی توہین تنقیص نہ ہو جائے رہن دیو. سیدنا علی المرتضی بھی پھر ہاشمی سن فرمان لگے با اسی کوئی تواڈی اجازت پابند میں کرنی. پھر وہ بھی رسول پاک دا خون سی. فرمان لگی کرنی ہے. فرمایا کرنی. فرمایا میں پھر جا رہی ہوں تسی کر لو. میں جانی ابا جی دے گھر تسی دوجی شادی کر لو. فاطمہ زہرا اٹھ پئیاں اپنے باپ دے گھر وال. رفع الیدین سنت تے اے بھی نبی پاک دی سنت. ہر معاملے سنت رسول. جدو نبی علیہ السلام نے ویکھیا فاطمہ زہرا آئیاں نے آپ دی عادت مبارکہ سی جدو فاطمہ زہرا آنیاں جب بیٹھے ہوندے تے اٹھ پیندے تھوڑا جا کے ود دے تے اپنے پیار نال بٹھان دے. ایک حدیث یاد ہے اپنی بیٹی فاطمہ دا ہاتھ چم لیندے رسول اللہ بٹھان دے فاطمہ زہرا. ہن دسو با ناراض ہو کہ بیٹی ساڈے گھر آوے کی آکھنا ہے؟ پتر تم بالکل ٹھیک ہے ہمیں غلطی بھی ہوئے تم بہ جا 6 سال انشاءاللہ میں تنوں واپس بھیجنا ہی کوئی نہیں. کیسا حسن نیت ہے اس بندے دی. بس 6 سال ہونا سا واپس کوئی ساڑھا انہوں دا مرن جیون موقع ہے. خبردار جو ساڑھے گھر کوئی آوے تیار ویکھو. نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تیرا چہرہ پریشان نظر آ رہے ہیں. فرمایا باجی محبوب جی علی المرتضی ناراضگی ہو گئی. فرمایا کیویں؟ فرمایا جیڑا فاطمہ ناراض کرے ہو کیوں ناراض کردا ہے؟ بتوجہ فرماؤ. یہی حدیث ہے جڑے ظالم پڑھ دن صدیق واسطے. صدیق نے ناراض نہیں کیتا. فاطمہ زہرا دی جھگڑا اختلاف کی دنال ہوئے ہے علی پاک نال جلالدین. فرمایا میں علی المرتضی نے جھگڑا ہویا وہ شادی دوجی کرنا چاہتے ہیں ابو جہل دی بیٹی نال. میں انکار کیتا ہے میں عرض کیتا ہے کہ نہیں انہاں دی بیٹی نال نہیں اور جتے چاہو کر لو. فرمایا بیٹا بیٹھ جاؤ کوئی بات نہیں ہے. سیدہ فاطمہ بیٹھ گئیاں. نبی پاک خود اپنے گھر چوں نکلے اپنے داماد دی تلاش اندر. کتنا پقیدہ سوسر ہے جڑا داماد نو لب رہے نے تلاش. سنت پیغمبر دا طریقہ ادا تے غور کرو. ایویں لب دے مسجد نبی چاہے نے پھر اللہ والے مسجد تو باہر کدے جا ہونا ہوتا ہے
ایک دیوار نہ لیٹن پھر جڑے گھر کوئی نہ ہوئے پھر وہ حالتے ہی ہوندہ ہے تو انہیں پتا ہے گھر تے بیوی نہ لے سجدہ ہے نا تے جی بیوی نہ گھر نہ ہوئے تو پھر دیوار نہ حضرت علی پاک دیوار نہ لیٹ اتے مٹی غبار پہ ہویا فرمایا قومی آبا تراب و مٹی والے اٹھو علی المرتضی اٹھے یہ تو تک روایت صحیح البخاری اندر اگلا حصہ جڑا جلال و یون شیعہ دی کتاب اندر بڑی پیاری بات لکھی ہوئی ہے فرمایا ہے علی جی یا رسول اللہ فرما جاؤ ابو بکر تھے عمر نو بلا کے لے آؤ محبوب جی ابو بکر عمر نو کیوں بلانا ہے جھگڑا تو میرا فاطمہ ہے فرما رشتہ منگن توڑے واسطے ابو بکر تھے عمر آئے سن آج من تکلیف پہنچی ہے میں ابو بکر نو گلا دینا چاہنا میں عمر فاروق نو گلا دینا چاہنا وگرنہ صدیق رضی اللہ عنہ ایک واری ازان کی تاسی محبوب جی میں چاہنا وہ فاطمہ تزران میرا رشتہ ہو جائے آپ نے فرمانے سی نہیں ابو بکر میری بیٹی دی حجے عمر تھوڑی ہے حجے میرا نکاح دا پروگرام نہیں کسی نے عمر فاروق نے دفعہ خواہش دہزار فرمایا آپ نے فرمایا جی میرا پروگرام نہیں ابو بکر عمر سمجھ گئے لگ دے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا پروگرام اپنے خاندان قبیلے رشتہ دار اندر علی المرتضی دے نال سیدنا ابو بکر عمر اکٹھے ہو کے آئے سو رشتہ منگنا واسطے فرمایا ابو بکر عمر نو بلاؤ جی یا رسول اللہ میرا تے فاطمہ دا جھگڑا ہے فرمانی ابو بکر عمر نو بلا کے لے آؤ دوجی روایت چاہتا ہے صحابہ کرام نو بلاؤ صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے یا رسول اللہ دے گھر دا مسئلہ ہے نجی معاملہ ہے رسول اللہ بلا رہے ہیں آج رسول اللہ بڑے پریشانی اندر دکھ دے اندر نے صحابہ اکرام نے مسجد نبی بھر گیا منبر تے چڑھ گئے آپ نے بڑا پیارا خطبہ ارشاد فرمایا اللہ دی حمد و ثنا بیان کرن تو بعد فرمایا میرے صحابہ میرے تین داماد نے ایک میرا داماد ابو العاص ہے دوجا میرا داماد عثمان ہے تیجا داماد میرا علی ہے چار بیٹیاں دے جناب دو پہ جناب بیٹیاں ایک گھر دے اندر نے فرمایا میرے تین داماد نے تے میرے صحابہ سن لو جیڑا داماد ہون دے لحاظ نال من سکھ ابو العاص نے پہنچائے داماد ہوئے تھے ابو العاص جیسا ہوئے او باوجود اس دے کہ پہلے دیر اسلام دے اندر نہیں سی لیکن اس نے ہر میرے بات نو پورا کیتا ہے ہر قول نو پورا کیتا ہے ہر بات نو پورا کیتا ہے جی میں آندہ گیا ہوں میں وہ کرتا گیا ہے ایک واری انج بھی منظر آیا ہے کہ ابو العاص مسلمان کو نہیں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے نکاح جناب اعلان نبوت تو پہلے چونکہ نکاح ہویا سی آپ دی بیٹی زینب دا بلا سینال زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ تے پہلے تے نہیں ایمان لیا یعنی ابو العاص حجے ایمان نہیں لے آیا تے حجے کافر تے مشرک نکاح دی حرمت بھی نہیں آئی نبی علیہ السلام شیب ابی طالب دے اندر نے ایک دن آپ دی بیٹی زینب نو پتا چلے فرمایا کہ میرے باپ نے آج درختان دے پتے کھادے نے بھوک دی وجہ تو انہوں چمڑے نو چوس رہے نبی علیہ السلام جان دے باپ دی حالت بیٹی کو لو برداشت نہیں ہوندی زینب رو رہی آنے تیا زینب سیدنا ابو العاص آئے فرمایا زینب کیوں رو رہی ہے فرمایا ابو العاص تے میرے باپ نے آج پتے کھا کے ابھی شیب ابی طالب دے اندر گزارا کیتا ہے یہ کافروں نے بائیکاٹ کیتا ہویا سی فرمایا زینب تو کی چاہنی ہے فرمایا ابو العاص تو تے مسلمان نہیں ایمان لے آیا نہیں ہے میں کیویں تنوں دس سک دیا میں چاندی کیا فرمایا آج تجھے احسان کرے نیکی کرے جی دسو کی چاہنی ہو فرمایا جے میں کھانا پکا کے دیواں تے چھپ کے میرے ابا جی نو دے آو تے تو ساڈا میرے تے احسان ہوئے گا اس احسان دا میں بدلہ دیواں گی ضرور سیدنا ابو العاص فرمان لگے زینب اگرچہ میں تواڈے محبوب تھے نبی تھے ایمان نہیں لے آیا لیکن میں ایک خدمت کرنے واسطے تیار ہوں زینب نے کھانا پکایا ہے ابو العاص نے چھپ کے کافروں کو نبی نو کھانا پہنچایا ہے آپ نے ساتھیاں نال لیا تے کھانا کھا رہے نے تے نالے فرما دے میرے صحابہ ویکھ لو ابو العاص نے داماد ہون دا حق ادا کر دیتا ہے انہیں اپنے داماد ہون دا حق ادا کیتا ہے اج وہی موقع نبی علیہ السلام یاد آیا ہے غزوہ بدر دے اندر جدوں ابو العاص دی بیوی سیدہ زینب رسول اللہ دی
بیٹی دا ہار فدیے دے اندر آیا سی نبی علیہ السلام نے صحابہ نے بلایا تے فرمایا اے نہیں فرمایا کہ میری بیٹی دا ہار ہے این فرمایا میرے صحابہ جان دیو شیب ابی طالب دی کھاٹیاں جو میں قید رہا سا او کون سی روٹی پہنچان والا چھپ گئے فرما مبوم جی توڑا دماد فرمایا میری بیٹی دا ہار آیا او دے فدیے اندر جے چاہو تے اے ہار بھی واپس کر دیاں ابو العاص اج کہہ دیئے تے میں محمد احسان دا بدلہ دیونا چاہنا میں ابو العاص نو رہا کرنا چاہنا اس نے ادو تماد ہون دا قدا کیتا ہے آج میں سسر ہون دا قدا کرا خطبہ ممبر تے دے رہنے ایک دماد دی شان بیان کر رہنے میرا شان بیان کر کے فرمایا اے علی جی یا رسول اللہ فرما ابو جان اللہ دا دشمن میں اللہ دا مابو ہوا میری بیٹی تے ابو جان دی بیٹی ایک نکاح جے کٹھیاں نہیں ہو سکدیاں جے تو چاہنا ہے ابو جان دی بیٹی نہ نکاح کرنا اٹھو تے فاطمہ طلاق دے چھوڑو جڑی شے فاطمہ تکلیف دین دیئے وہ شے من تکلیف دین دیئے جڑا فاطمہ تکلیف پہنچاندہ ہے وہ من تکلیف پہنچاندہ ہے جڑی شے میری فاطمہ دکھ دین دیئے وہ چیز منو دکھ دین دیئے فاطمہ میں محمد دل دا ٹکڑا ہے ومن ازاں فقد ازانی جنہیں انہوں تکلیف پہنچائی انہیں منو پہنچائی علی پانگ اٹھے مابوم جی جو ہوا سو ہو گیا میں دوجا نکاح دا پروگرام ترک کر چھوڑے ہے ممبر تو نیچے اتر آئے علی نو سینہ لایا گھر لے گئے فرما بیٹا فاطمہ اٹھو میں علی نو سمجھا دیتا ہے فاطمہ نبی دے دل دا ٹکڑا ہے دلیل موجود ہے آگے بڑی سیدنا حسن حسین جنت نوجوانہ دے سردار نے حدیث جامع ترمذی چ موجود ہے سیدنا حذیفہ بن یمان نے فرمایا سی کہ نبی علیہ السلام نے میں خبر دیتی کہ آج ایک آسمان تے فرشتہ ایک عجیب منظر پیش آئے مغرب تو بعد رسول اللہ دی خدمت عالیہ پیش ہوئے عشاء تک بیٹھے رہے حذیفہ نماز عشاء پڑھ کے رسول اللہ پلٹے گھرول حذیفہ پیچھے آ رہے نے فرمایا حذیفہ آیت ایک حدیث سن کے چاچی اماموں آج ایک عجیب آسمان تے منظر پیش آئے مولوی جی دسو فرماؤ فرمایا کہ آسمان تے فرشتہ کہنے لگا ہے اللہ دی خدمت دی اندر حاضر ہوئے اللہ دے سامنے عرض کردہ ہے میرے اللہ میں زمین تے جانا چاہنا کون دس رہنے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رب نے پوچھے یا فرشتے زمین تے کیوں جانا چاہنا ہے یا اللہ میرا دل کردہ ہے زمین تے میں آج تک زمین تے گیا ہی نہیں میری واری نمبر ہی نہیں آیا میرا دل کردہ ہے میں زمین تے جاواں اللہ پاک نے فرمایا میرے فرشتے زمین تے جا کے کی کرنا چاہنا ہے کتھے جانا چاہنا ہے اللہ میرا دل کردہ آسمان تو اتران سیدھے مدینے جاواں کیسا پاکیزہ شہر مدینہ اللہ میرا دل کردہ ہے میں مدینے جاواں فرشتے اندر بھی دل کردہ ہے مدینے جاواں یا اللہ مدینے جاواں رب نے فرمایا مدینے جا کے کی کرنا چاہنا ہے فرمایا اللہ جی مدینے توڑے نبی دے سامنے حاضر ہو کے سلام دینا چاہنا صرف سلام کرنا اللہ پاک نے فرمایا جا تناج اجازت مدینے جا نبی نو سلام کر کے آ تے میرا پیغام دے کے آ کہ توڑی بیٹی فاطمہ جنت دی عورتاں دی سردار ہوئے گی توڑے دوئے نواسے حسن و حسین جنت نوجوانہ دے سردار ہوئے ہون منو کہ فاطمہ جنتی عورتاں دی دلیل ہے کہ ایویں حلے ہے دلیل سیدنا حسن و حسین جنت نوجوانہ دے سردار نے دلیل ہے ہون میں تقریر شروع کرنے لگا توجہ ہے تھوڑی پکی رہے آج جتو شروع کی تھی آئی پچ نبی آجا پکے ہو ماشاءاللہ رحمت للعالمین کون نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلیل کتھے وے ہاں نالال بولی آؤ دلیل کتھے وے قرآن ہے آپ ساگی کوثر نے دلیل آورفانا لکا ذکرک دلیل قرآن اندر رب نے اتنا دیونا ہے کہ نبی نے راضی ہو جاؤنا ہے دلیل قرآن اندر آپ صاحب خلق عظیم نے دلیل قرآن اندر آپ صاحب مراج نے دلیل قرآن اندر آپ رؤوف رحیم نے دلیل قرآن اندر آپ تے رب تے فرشتے درود بھیج نے دلیل قرآن اندر آپ خاتم النبی نے دلیل قرآن اندر آپ شاہد مبشر نذیر دائی اللہ دلیل قرآن اندر آپ سراج منیرہ دلیل قرآن اندر ابو بکر
بکر جناب آپ عاقب حاشر ماہی دلیل قرآن اندر، آپ آدم دی اولاد سردار دلیل قرآن اندر، ابو بکر صدیق دلیل حدیث جناب حدیث دے اندر، عاقب ماہی حاشر سید ولد آدم اے چار سماعت دا تذکرہ حدیث اندر، ابو بکر صدیق تذکرہ حدیث اندر، سیدنا عمر فاروق ذکر حدیث اندر، عثمان غنی ذکر حدیث اندر، علی حیدر ذکر حدیث اندر، علی مولا ہر مومن دے ذکر حدیث اندر، علی شیر خدا ذکر حدیث اندر، علی مرتضی ذکر حدیث پاک دے اندر، سید عائشہ صدیقہ ذکر قرآن اور حدیث دے اندر، سید عائشہ طاہرہ مطہرہ ذکر قرآن اور حدیث دے اندر، سیدہ فاطمہ تزرا نبی دے دل دا ٹکڑا ذکر حدیث دے اندر، سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں دی سردار ذکر حدیث دے اندر، سیدنا حسن حسین جنت نوجوان دی سردار ذکر حدیث دے اندر۔ آپ نے فرمایا میرا عمر شہید ہوئے گا ذکر حدیث دے اندر، عثمان مظلوم شہید ہوئے گا ذکر حدیث دے اندر، علی شہید ہوئے گا ذکر حدیث دے اندر، حسین کربلا دے میدان اندر فرات دے کنارے پیاسا شہید کر دیتا جائے گا ذکر حدیث دے اندر، سیدنا مہدی قیامت قریب آن کے ذکر حدیث دے اندر، عیسیٰ ابن مریم آسمان دے زندہ نے ذکر حدیث دے اندر، قرب قیامت نازل ہوں گے ذکر حدیث دے اندر، دجال قیامت قریب آئے گا ذکر حدیث دے اندر، یہ سارے تذکرہ کدے قرآن اندر کدے حدیث دے اندر۔ ایویں جناب مکہ تو چلے مدینہ پہنچے، کوفے کربلا پہنچے، حسین ابن علی تک پہنچے، تھوڑا جا آگے بڑھو۔ ہن میں تھوانو آخر والے جانا چاہنا، بات نو ختم کرنا چاہنا، آؤ تھوڑا جا چلیے عراق بغداد دی اندر ایک پیر ہویا ہے بغداد دا، جنہوں آدھنے پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اللہ دا ولی نیک انسان بزرگ ہے، بڑی عظیم ہستی شخصیت، بہت ساری کتابات مصنف، بہت بڑے عالم محدث امام پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ انہاں دا ایک لقب ایک شان ایک صفت مشہور پاکستان کہ او غوث اعظم نے، بولو کی نے؟ نبی رحمت للعالمین نے دلیل کتے ہوئے ہون اٹھدا کیوں ہے مولوی؟ دلیل آؤں دا پھر انجی بے وفا کریں دے، بولو رحمت للعالمین، نبی رحمت للعالمین، دلیل کتے ہوئے؟ قرآن پیر عبدالقادر جیلانی غوث اعظم، غوث اعظم دا معنی بہت بڑا لوگاں دیا فریادوں سننے والا، فریادوں سننا جڑا ہوندا ہے غیب دا مسئلہ ہے، کوئی پتہ نہیں سنی ہے با یا نہیں سنی ہے تو آن کنے دسے ہے کہ پیر عبدالقادر جیلانی غوث اعظم انہوں نے بنایا کیسے، کس عمرج بنائے گئے، زندہ سنتے بنائے گئے یا موت تو بعد بنائے گئے؟ زندہ رہتے غوث رہے، موت تو بعد بھی غوث ہیں، یعنی بنایا کیسے؟ قرآن دے 30 پارے پڑھو، اللہ دی قسم ہے قرآن دی کسے آیت کوئی نہیں کہ پیر عبدالقادر نو غوث بنا دیتا گیا، اتنے سال بعد آن گے اور غوث بنا دیتا جائے گا۔ سارا ذخیرہ حدیث پڑھو، پیر عبدالقادر جیلانی غوث دے ہون دے بارے قرآن حدیث شریعت دلیل موجود نہیں، پھر بتلاؤ بنایا کس کے میں منیے کہ پیر عبدالقادر جیلانی غوث نے جڑیاں صفات نبی دیا، جڑیاں صفات صحابہ اولیاء آل بیت دیا منیاں نے، دلائل ہے سنتے منیاں نے نا، جدوں دلیل موجود ہے انکار نہیں۔ پیر عبدالقادر جیلانی غوث کس بنایا؟ جائیے پوچھئے، سیرت النبی کانفرنس کا دعوت پیغام لے جائیے، ایک ایک شخص سے پوچھئے کہ رحمت للعالمین مانتے ہو پیغمبر کو، پھر اس سے دلیل پوچھئے وہ دلیل دے گا۔ ساقی کوثر مانتے ہو تو دلیل دو، وہ دلیل دے گا۔ شافع معاشر مانتے ہو تو دلیل دو، وہ دلیل دے گا۔ جدوں پھر پوچھو پیر عبدالقادر یعنی غوث ہے، غوث منا فریاد سننے والا، ساڈا قیدہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث استغیثون ربکم، غوث صرف اللہ ہے، اللہ تو علاوہ کوئی غوث نہیں۔ اے شان اللہ نے کدوں کس وقت کہاں بیٹھے تھے؟ میرا دعوی پیغمبر کی عمر تھی 40 سال، جبریل اقرأ بسم ربک الذی خلق، عمر کتنی تھی تو نبوت ملی، عمر کتنی تھی تو جبریل
دلیل آئے کون سی پہلی وہی لے کے آئے. ایک ادا محفوظ ہے. پیر عبد القادر جیلانی کس عمر میں غوث بنائے گئے؟ زندہ تھے تو بنائے گئے یا موت کے بعد بنائے گئے؟ جب زندہ تھے تو سنتے تھے، موت کے بعد وہ فریادیں سنتے ہیں تو دلیل دیجئے. اگر دلیل نہیں ہے تو پھر سن لو. ہم دلیل کے بغیر کسی ہستی شخصیت کی کوئی شان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. پیغمبر کی ہر صرف دلیل کے ساتھ، پیغمبر کی ہر شان دلیل کے ساتھ، صدیق کی ہر شان دلیل کے ساتھ، عمر عثمان و علی کی ہر شان دلیل کے ساتھ. تو پیر عبد القادر جیلانی کی غوث والی شان دلیل کی محتاج ہے. تمہیں خبر کس نے دی؟ تمہیں وحی کس نے پہنچائی؟ تمہیں کس نے بتایا کہ آج کے بعد پیر کو غوث بنا دیا گیا ہے؟ ہاں، ابو بکر کو صدیق بنا دیا گیا. خبر دینے والے رسول اللہ. عمر کو فاروق بنا دیا گیا. خبر دینے والے رسول اللہ. عثمان کو غنی، علی کو حیدر بنا دیا گیا. خبر دینے والے رسول اللہ. خبر وحی میں، حدیث میں موجود ہے. پیر عبد القادر جیلانی غوث بنایا کسے؟ تو انو دسیا کسے؟ دلیل کتھے جے ہے تو بیان کرو. مولوی الٹ پلٹ سکتے، زہر دا پیالہ پی کے مر سکتے، لیکن ہمارے استدلال کو دنیا کا کوئی شخص توڑ نہیں سکتا کہ پیر صاحب کو غوث بنایا کس نے. تم دلیل دے دو، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. اگر وہاں سے دلیل نہ ملے تو لاہور والے حضرت علی حجویری کے داتا ہونے کی کوئی تو دلیل ہوگی. اللہ فرمائے گا اتنے 100 سال بعد ایک لاہور میں بزرگ پیدا ہوگا یا آئے گا، اس کو داتا بنا دیا جائے گا، وہ لوگوں کو دے گا سب چیزیں. کوئی ایسی دلیل ہے تو بتلا دو. کوئی کہہ سکتا ہے قرآن حدیث دے نزول تو بعد، مکمل ہون تو بعد بزرگ آئے، انہاں دی دلیل قرآن و حدیث کیوں آوے؟ میں سوال کرنا، ہاں جس پر ایمان ضروری ہو اس نے بات میں بھی آنا ہو، اس کا ذکر قرآن حدیث میں آنا ضروری ہے. عمر شہید بعد میں ہوئے، خبر پہلے پیغمبر دے گئے. علی شہید بعد میں ہوئے، خبر مصطفیٰ پہلے دے گئے. حسین شہید بعد میں ہوئے، خبر مصطفیٰ پہلے دے گئے. عیسیٰ ابن مریم ابھی نہیں آئے، دلیل مصطفیٰ دے گئے. مہدی ابھی نہیں آئے، خبر مصطفیٰ دے گئے. دجال ابھی ظاہر نہیں ہوا، خبر مصطفیٰ دے گئے. اگر قیامت تک کسی شخص نے لوگوں کا داتا بننا ہوتا، رب نے بنایا ہوتا یا بننا ہوتا تو خبر قرآن میں یا حدیث میں ہوتی. اتنے 100 سال بعد ایک بزرگ کو داتا بنا دیا جائے گا. جب ہم پیغمبر کی ہر شان دلیل کے ساتھ مانتے ہیں، اتنا بڑا عہدہ، اتنا بڑا منصب داتا والا بغیر دلیل کے کیسے مان لیں گے؟ جاؤ تلاش کرو رب کی زمین پر، کھنگال مارو ساری کتابیں مستند، کہیں لکھا ہو کہ یہ داتا ہے، یہ گنج بخش ہے، یہ گنج شکر ہے، یہ غوث ہے، تو وہ دلیل لاؤ. اگر دلیل نہیں ہے تو دلیل کے عادیوں کو کیسے منوایا جا سکتا ہے؟ ہم تو چوکوں چوراہوں پہ یہ کہتے جائیں گے علی حجویری نیک بھی ہے، صوفی بھی ہے، بزرگ بھی ہے، عالم بھی ہے، بہت ساری کتابوں کے مصنف بھی ہیں. اگر سید علی حجویری دنیا میں آ جائیں، ادب، احترام، خدمت کے لیے تیار ہے، جوتے اٹھائیں گے، خدمت کریں گے، دیدار کریں گے، لیکن ان کے سامنے بھی یہی کہیں گے تم داتا نہیں ہو، دینے والا آسمان والا رب ہے. پیر عبد القادر جیلانی آ جائیں دنیا میں، ان کے جوتے اٹھائیں گے، اپنے سر کا تاج بنائیں گے، ان کی خدمت کریں گے، عقیدت کا اظہار کریں گے، ان کے خدمت کے لیے ہمہ وقت ان کی خدمت میں حاضر رہیں گے، لیکن غوث نہیں کہیں گے. عالم کہہ سکتے ہیں، بزرگ کہہ سکتے ہیں، ولی کہہ سکتے ہیں، نیک کہہ سکتے ہیں، غوث نہیں کہیں گے. کسی کو گنج بخش نہیں کہیں گے، کسی کو غریب نواز نہیں کہیں گے، کسی کو بگڑی بنانے والا نہیں کہیں گے، کسی کو مشکل کشا حاجت روا نہیں کہیں گے. کیوں؟ یہ صفات، یہ شان، یہ مقام یہ اللہ کا ہے. اللہ کی صفات کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا.
سکتا. اگر ایسی سمجھ نہیں آئی ایک اور انداز سے سمجھا کے بات کو ختم کرنے لگا. میں پوچھتا ہوں علی حیدر ہے, علی کے علاوہ اور کوئی صحابی حیدر نہیں ہے, اس لیے کہ یہ شان علی کی ثابت ہے. اگر میں کہہ جاؤں عمر بھی حیدر ہے, عثمان بھی حیدر ہے, صدیق بھی حیدر ہے, تم کہو گے جذبات میں کہہ گیا, دلیل کوئی نہیں ہے. حیدر تو علی تھا, شیر خدا تو علی تھا, مرتضی تو علی تھا, مولا تو علی تھا, فاطمہ ہی جنت کی عورتوں کی سردار تھی. عائشہ صدیقہ کی عظمت بھی ہے, شان بھی ہے, مقام بھی ہے, لیکن جنت کی عورتوں کی سردار عائشہ صدیقہ کو نہیں کہا جا سکتا. کیوں؟ پیغمبر نے کہا نہیں, فرمایا نہیں. یہ شان فاطمہ الزہرا کی ہے. جو فاطمہ کی شان ہے وہ عائشہ صدیقہ کو نہیں دی جا سکتی. جو صدیقہ کائنات کی شان ہے وہ عائشہ صدیقہ کی شان فاطمہ الزہرا کو نہیں دی جا سکتی. علی حیدر ہونا یہ علی کی شان ہے, یہ کسی اور صحابی کو نہیں دی جا سکتی. سیف اللہ خالد بن ولید ہے, یہ اور کی شان نہیں دی جا سکتی. امین امت ابو عبیدہ بن جراح ہے, یہ شان اور کسی کو نہیں دی جا سکتی. اسی طرح داتا غوث یہ میرا رب ہے, اور کو یہ شان نہیں دی جا سکتی. اگر علی کی شان کو بانٹا نہیں جا سکتا, اگر نبی کی صفات دوسرے انبیاء کو نہیں دی جا سکتی, تو رب کی صفات کو بھی تقسیم نہیں کیا جا سکتا. یہ ہمارا پیغام تھا, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس عقیدے پہ جی رہے, اس عقیدے پہ ہم مرنا چاہتے ہیں, اس عقیدے کو پھیلانا چاہتے ہیں. گلی میں, کوچوں میں, بستیوں میں, ڈیروں میں, چوراہوں میں, چوکوں میں, ہر جگہ پر تاریرن تقریرن ہر لحاظ سے اس عقیدے کو ہم عام کرنا چاہتے ہیں. او اہل حدیث کے جوانوں, بوڑھوں, بزرگوں, علماء سنیے, جب ہم تمہارے گلوں میں تعویذ دیکھتے ہیں ہمیں دکھ ہوتا ہے. جب تمہارے گلوں میں ہم یہ دھاگے دیکھتے ہیں ہمیں دکھ ہوتا ہے. تم عقیدہ توحید تو تمہاری پہچان تھی, عقیدہ توحید تو تمہاری عزت تھی, عقیدہ توحید تو تمہارا وقار تھا. اس عقیدے سے پیچھے کیوں ہٹتے ہو؟ جل جانا گوارا ہے, ٹکڑے ہو جانا گوارا ہے. عقیدہ توحید پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. جیتے رہیں گے اس عقیدے پر, پھیلاتے رہیں گے اس عقیدے کو کہ رب کے سوا کوئی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے, نہ کوئی امام ضامن ہے, نہ کوئی تعویذ, نہ کوئی دھاگا, کوئی شے تمہاری نفع و نقصان کی مالک نہیں ہے. تمہارا داتا بھی اللہ ہے, تمہارا غوث بھی اللہ ہے, تمہارا حاجت روا مشکل کشا بھی اللہ ہے. یہی بات کرسی پر تخت پہ بیٹھ کے یہی بات کہہ رہے, اور کبھی وقت آیا, کبھی اس طرح زمایا کیا تو انشاءاللہ اس امتحان, آزمائش و قربانی میں بھی پورا اتریں گے رب کے فضل سے. استقامت کے ساتھ تخت دار پہ آئے تو انشاءاللہ پھانسی کے پھندے کو چوم جائیں گے, لیکن کہتے جائیں گے داتا رب ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. غوث اعظم رب ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ شان میرے رب کی ہے. ہم دلائل کے بغیر کسی کو شان دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارا مشکل کشا رب ہے, ہمارا قیامت رہنما محمد مصطفیٰ ہے. رہنمائی کے لیے مصطفیٰ کافی ہے, پوجا اور عبادت کے لیے ایک اللہ کافی ہے. اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں, میرے محمد کی مصطفیٰ میں کوئی شریک نہیں, کوئی امام نبی کا شریک نہیں, کوئی ولی رب کا شریک نہیں. جس طرح رب وحدانیت و توحید میں وحدہ لا شریک ہے, میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت میں, اتباع میں وحدہ لا شریک ہے. پیغمبر کا بھی اور کوئی شریک نہیں ہے. سن لو, رب کے منصب پہ ہم اولیاء کو نہیں آنے دیں گے, اور محمد کی کرسی پہ اماموں کو نہیں بیٹھنے دیں گے. امام امام رہیں گے, بزرگ بزرگ رہیں گے. رب کی شان آج بھی زندہ ہے, ہمیشہ زندہ ہے اور رہے گی. اور ہم یہ گیت گاتے رہیں گے کہ ہمارا داتا غوث اعظم اللہ ہے, اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مشکل کشا نہیں. چیندے اور باس کریے کہ آج شروع رکھیے. چلو الحمدللہ.